غیبت زبان کے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں غیبت تو بدکاری سے بھی بڑا گناہ۔ اور حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غیبت کی تعریف فرمائی ہے صحابہ کرام کی استفسار پر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی خامیاں بیان کرو، اس کے عیوب لوگوں میں اچھالو، بیان کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ خامیاں، اگر وہ عیوب اس میں پائے جا رہے ہیں پھر بھی غیبت ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی اگر وہ عیوب اس میں پائے جا رہے ہیں جبھی تو غیبت ہے، اگر نہیں پائے جا رہے پھر تو بہتان ہے کہ تم اس کی عدم موجودگی میں، تمہارا تو حق بنتا تھا اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسے کلمات نہ بیان کرو جن کلمات کو وہ سنے گا اس کو اذیت پہنچے گی، اس کو تکلیف پہنچے گی۔ اور مسلمان تو بنتا ہی سلامتی دینے سے ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے مسلمانوں کو سلامتی ملتی ہے، امن ملتا ہے، مسلمان محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ عیوب اس میں نہیں پائے جا رہے اور تم بیان کرتے ہو یہ تو بہتان ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ بیان کیا کرے، اس کی غیبت نہ کیا کرے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ تو لہٰذا غیبت گویا اس درجے کا گناہ ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف، اور گویا جیسے وہ سامنے موجود نہیں، اس کی عدم موجودگی میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میرے پیارے سامعین حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس فرمان نبوی میں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ان باتوں کو نہ بیان کرو جب اس تک پہنچیں اس کو تکلیف ہو، اس کو اذیت پہنچے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان حضرت امام غزالی یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ الغیبت اشد من 30 زنیۃ فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر غیبت 30 بار برائی کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور زبان کے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ کوئی انسان دوغلا ہو، دوغلا پن، کہ کسی کے سامنے آئے تو ایک بات کرے، کسی دوسرے کے سامنے جائے تو بالکل انداز تکلم اس کا اور ہو جائے، اور لوگوں کو فساد میں مبتلا کرنے کے لیے، لڑانے کے لیے، فیملیز میں، خاندانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، فساد پیدا کرنے کے لیے وہ دوغلا بن جائے، لوگوں کو کسی بھی حوالے سے نقصان پہنچانے کے لیے۔ اور حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے فرماتے ہیں ان شر الناس ذو الوجہین، لوگوں میں سے برا ترین بندہ وہ ہے جس کے دو منہ ہیں، الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، ایک کے سامنے آتا ہے اور منہ لے کر آتا ہے اور باتیں کرتا ہے، دوسرے کے سامنے جاتا ہے اور باتیں کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا من کان ذا الوجہین، جو دوغلا ہوتا ہے ایسا انسان ہوتا ہے گویا جس کے دو منہ، جو دوغلا ہے فی الدنیا، دنیا کے اندر، کان لہ یوم القیامت لسانان من نار، استغفر اللہ، قیامت کے دن اس کے رب کائنات اس کے حال پہ یوں ناراض ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آگ کی، دوزخ کی آگ کی 2 زبانیں دیں گے کہ دوغلا بن کر لوگوں میں فساد پھیلاتا تھا، لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بروز قیامت اس کو آگ کی 2 زبانیں دی جائیں،
تو میرے پیارے سامعین، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں یہ چیز ملتی ہے کہ ہم اپنی زبان کا درست استعمال کریں، ایسے کلمات بولیں جو کلمات اللہ کی رضا کا باعث بنے، کسی انسان کا ان میں نفع پایا جائے، کسی کی ان کلمات میں بھلائی پائی جائے، وہ کلمات جو کسی کی دل شکنی کا باعث بنے، جو افتراق کا باعث بنے، انتشار کا باعث بنے، اور لوگوں کے دلوں پہ جن کلمات کی بنا پہ ایسا زخم آئے کہ دنیا کے دیگر زخم تو ٹھیک ہو جائیں لیکن اس زخم کا علاج ہی ناممکن ہو، ان کلمات سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہمیں لوگوں کی خیر اور لوگوں کے بھلائی اور بہتری کے حوالے سے سوچنا چاہیے، ایسے کلمات نہ بولیں جن سے کسی کی دل شکنی، کسی کی حوصلہ شکنی